سب سے بڑی چیز ایک خدا اپنے کرم اور فضل کو بتائے گا. جب فقیر کو جو کہے گا کہ جاؤ تم سے حساب نہیں ہے، فقیر سے حساب نہیں ہے، جاؤ. ایسا کیا حساب دوں؟ کھانے کو ٹکڑا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، رہنے کو گھر نہیں تھا، کیا کرتا؟ کیا 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 حساب دوں؟ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تم جاؤ آرام کرو. ایسے کیسے چلے جاؤں؟ اتنی مخلوق نے میرا ساتھ دیا ہے، اسی نے مجھے پانی پلایا، اسی نے مجھے کپڑا پہنایا، اسی نے مجھے کھانے کو دیا، اسی نے مجھے ٹھہرنے کی جگہ دی، اسی نے مجھے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کہ جس نے تجھے اٹھا کے ایک تنکا دیا ہوگا یہ خلال کر لے، اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جائے. ایک فقیر. اور کیونکہ یہ فقیر کی بات کرتا ہوں، فقر کا مقام جو ہے اس کا مقام نبوت کے بعد ہے. نبیوں کا فرق، نبیوں کے فقر میں اور اولیاء کے فقر میں فرق ہے، لیکن ہے ایک ہی چیز. ایک کی انگوٹھی کے اندر 1,00,000 کا ہیرا لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی جو انگوٹھی ہے اس چیز میں 1 کروڑ کا لگا ہوا ہے. تیسرا جو ہے اس کی انگوٹھی کے اندر 1 ارب کا لگا ہوا ہیرا ہے. ہے یہ نبیوں اور ولیوں کا، علماء اور صلاح کا، صوفیاء کا، حضرات کا، ان کا سب کا. تو وہ فقر کے مطابق ہے یہ بات. لیکن عام طور پر جو دنیا میں اولیاء ہوئے ہیں، یہ جو لوگ اولیاء کی خدمت کرتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، سب خدمت کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. وہ اسی لیے لاتے ہیں کل کو جب حکم ہوگا جس نے تجھے پانی پلایا ہو، جس نے تجھے کھانا کھلایا ہو، جس نے تجھے راحت آرام پہنچایا ہو، جس نے تیری خدمت کی، اس کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں داخل ہو جا. عام اولیاء. تو یہ بھائی حضرت عثمان سے کوئی نہیں حساب ہوگا؟ جب عید کی نماز کو جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا الحمدللہ میرا فخر کمال کو اور انتہا کو پہنچا، میں اپنے فخر پر فخر کرتا ہوں. کہا خوش تو میں بھی بہت ہوں، لیکن لوگ آئیں گے اور خالی چل جائیں گے تو شرمندگی سی ہوگی. میں نے کہا چھوڑو سب خدا، یوں کہے نماز کو جا دی. جب نماز پڑھ کے آ کر دیکھا تو بھیڑ لگ رہا، لوگ لے جا رہے. کہا ایسا یہ کہاں ہے کہ جس کے بھروسے پہ آپ چھوڑ گئے تھے اس نے بھیجا ہے، کہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بھیجنے والا وہی ہے، لیکن بیچ میں کون ہے، کس کا ذریعہ کون ہے؟ کہا عثمان نے 60 اونٹ بھیجے ہیں مال کے بھر کے، کسی پر گھی، کسی پر شیرہ، کسی پر روپیہ، کسی پر اشرفیاں، کسی کے اوپر کپڑا، کسی پر شہد، کسی پر آٹا، کسی پہ بھائی پوری جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہوں گی وہ 60 اونٹ بک. کہا کہ تمہیں کیا حق ہے؟ میری اور بیویاں بھی تو 8 بیویاں بھی تو، ان کو بھی تو دینا. کہنے کہ ہر بیوی کے ہاں 60 اونٹ گئے ہیں، بس آپ تو فوراً واپس ہوئے اور سجدے میں سر رکھتے تھے، دعا کرتے تھے اے خدا عثمان نے تیرے نبی کے، تیرے دوست کے، تیرے حبیب کے گھر کے اندر وسعت دیے، اس سے حساب نہ لیجو. حساب کا دن بہت خطرناک دن. جو تم اپنی بیوی سے یا بیوی تمہاری، کیا تم نے کیا خرچ کیا، ذرا بتائیے کیا کیا، تم کس طرح بتاؤ کیا ہوگا تمہارا حال بیوی کو بتانے میں اور فضیلہ باندھنے کی. وہ تو خدا ہے، تو حساب نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے ان سے حساب نہیں ہے، ورنہ سب سے حساب ہوگا. 1,00,000 سوالات ہوں گے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی، چاہے کوئی بھی ہو، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سب سے حساب ہوگا. ایک ایک چیز کا 1,00,000 سوال کرے گا،
اس کا جواب دینا پڑے گا. نہیں، جواب نہیں ہے تو دوزخ کا دروازہ کھلا پڑا. تو اس وجہ سے اس مہینے کے اندر اپنے کرم اور فضل اللہ کے اور رسول اللہ کے مہر لگوا لو. یہ مہر کا مہینہ ہے گویا کہ بیمار ہو، سیمار ہو، مجبوری ہے، سفر ہے، بوڑھا ہے، نہیں رکھ سکتا تو کفارہ دے گئی. ایک روزے کا کفارہ 2 وقت کا کھانا ہے، یعنی کہ دو سیر اناج. تو کفارہ دے دے. کوئی مجبوری، بیماری شماری ہے، ورنہ حساب سب سے کوئی نہیں بچتا. تو بھائی یہ جو حساب جو شروع ہو جائے گا، بعض کے ساتھ سہولت بھی ہوگی. میں چھوڑ دیا جا چل بہت ایسے بھی ہوں، بہت. کیوں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک آدمی کو حکم ہوگا کیسے دوزخ میں ڈال دو، اے فلاں، وہ کہے گا لبیک حاضر میں اللہ کہ دوزخ میں بھاگنا شروع کرے گا. دوزخ تو اس سے بھاگا کیوں جا رہا اس سے تیزی میں کہ اے اللہ دنیا میں تیری نافرمانی کی، کیا آج تو فرما رہا تیری نافرمانی کروں میں؟ کہا ایسا ہے؟ تو کہاں ایسا ہے، لے جاؤ اس کو جنت میں پہنچا دو. ایک شخص ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، اب وہ چلے گا، پیچھے مڑ کے بار بار دیکھے گا. کیا دیکھتا ہے پیچھے؟ شاید کہ تیری رحمت آ رہی ہو. کہا اب بھی امید ہے رب تیری رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا ہے کیا؟ ایسا، لے جاؤ اس جنت میں. ایسے خدا سے کس طرح منہ موڑ؟ یہ قرآن پاک جو ہے، ان مولویوں کی ملاؤں کو انہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ بات ہے، اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو اپنے خلق پر بنایا ہے، میں نے اپنے خلق پر تم کو سجایا ہے. میرا خلق کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن مجید. جو اللہ کا خلق اور عادت، خلق کے معنی کیا ہے؟ عادت، مزاج. جو قرآن کا، جو اللہ کا ہے وہی رسول اللہ کا ہے. میں نے اپنے خلق سے تجھ کو سجایا ہے. میرا خلق کیا ہے؟ قرآن کریم. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہدیہ نذرانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔